بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو راستے دو ہی ہوتے ہیں، ایک سیدھا، ایک صحیح، ایک غلط، ایک رائٹ روٹ، ایک رانگ روٹ۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ ہر معاملے میں رائٹ روٹ بتا دے، رانگ روٹ پر مجھے مت لے جا، ہر معاملے میں مجھے صحیح راستے پر ڈال دے، صحیح راستے پر مجھے چلا، تو اپنے ہاتھ پکڑ کر مجھے اس راستے پر چلا۔ تو بندہ اللہ سے گویا کہ ریکویسٹ کرتا ہے آگے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو سیدھا راستہ کس کا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کس کو بولتے سیدھا راستہ؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلائیے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو جس راستے پر چل کر، سیدھے راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ سے انعام حاصل کیے؟ اس کا ذکر جو ہے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، نبی پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ سیدھے راستے پر چلے ہیں، من النبیین۔ تو نبیوں کے راستے پر مجھے چلا دے، پیغمبروں کے راستے پر چلا دے، کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے جب وہ دعوت دیتا ہے تو سارے لوگ اس کی مخالف ہو جاتے ہیں، اس کے گھر والے بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور اس کو دین پر چلنے نہیں دیتے، اس کو ڈراتے، اس کو دھمکاتے۔ لیکن وہ لوگ نہ گھر والوں کا طعنہ سن کر بدل گئے، اپنا کام کو چھوڑ دیے، سیدھا راستہ چھوڑ دیے جو اللہ راستہ بتایا ہے ان کو، نہ قوم کو ڈر کر وہ راستہ چھوڑ دیے، نہ گھر والوں سے ڈر کر وہ راستہ چھوڑ دیے۔ اے اللہ ہم کو نبیوں والے راستے پر چلا دے۔ تو گویا کہ دعا کر رہا ہے بندہ کہ اے اللہ من النبیین، نبیوں والے راستے پر ہم کو چلا دے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام خود ان کے والد جو ہے ڈرائے، ان کو دھمکائے کہ اگر تو بار بار دعوت دے گا اور مجھے اپنے راستے پر لانے کی کوشش کرے گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ خود جو ہے باپ ان کو ڈراتے ہیں تو بھی ڈرے نہیں، نمرود نے ڈرایا تو بھی ڈرے نہیں۔ تو پیغمبروں کی مخالفت ہوئی تو بھی وہ سیدھا راستے سے ہٹے نہیں۔ تو تمہارے بھی مخالفین ہوں گے، جب تم سیدھا راستے پر چلنے لگو گے تو لوگ بولیں گے، تم کو طعنہ دیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، بڑا بڑا نیک بنا لے، بڑا چلتا لے تو دین پر۔ تو اس طرح جو ہے لوگ، خود تمہارے گھر والے تمہاری مخالف ہوں گے۔ تو اے اللہ ہم کو نبیوں والے راستے پر چلا دے، من النبیین، جن پر آپ نے انعام کیا ہے، وہ لوگ جو ہے سیدھے راستے کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے انعام حاصل کیے، من النبیین فرسٹ۔ دوسرا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اور سچے لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ یہ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا ظاہر بھی ایک جیسا ہو، باطن بھی ایک جیسا ہو، یعنی جو اندر ہے وہی باہر ہو،
اندر ایک نعت اوپر ایک نعت، شو کرنا الگ، اندر جو ہے کہہ کہ بھر لے کے ہے اور اوپر شو کرتے ہیں میں دیندار ہوں، میں پتیت ہوں، ایسا نہیں، بلکہ جو باہر ہے، جو باہر بولتے ہیں، جو باہر دکھاتے ہیں وہی ان کے اندر ہو، اس کو بولتے ہیں صدیق، سچا آدمی۔ اور یہ جو ہے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درجہ حاصل ہوا، یعنی اندر جیسا ہے باہر بھی ویسا ہی ہے، اندر ایک نعت اوپر ایک نعت، اندر ایک نعت، ایک جیسا جو ہے نہیں ہے۔ تو یہ نبیوں کا، یہ صدیقین مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درجہ حاصل ہے، ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اور صدیق کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو نبی کی زیادہ مشابہت اختیار کرتا ہو، کاپی کرنے والا، نبی جیسے کرتے ہیں ویسے اس کو سیم کاپی کرنے والا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو حضرت ابوبکر بھی ساتھ میں ہیں، دونوں جب مدینے میں گئے تو صبح صبح وہاں پہنچے، لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نبی ہے ان کو معلوم ہوا نہیں، پہچانے نہیں کون نبی ہے، کون نبی ہے، کون جو ہے ان کے ساتھ دوسرا آدمی ہے، ان کو سمجھ میں آیا نہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے، کیونکہ گائیڈ کرنا تھا، راستہ بتانا ہے، اس لیے وہ آگے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر نبی ہیں، کیونکہ آگے ہیں تو یہی نبی ہوں گے، تو انہوں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، پھر جو ہے ان کو اچھی جگہ بٹھایا اور باتیں کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ سورج چڑھ کے آیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی اللہ کے نبی کے اوپر پڑتی ہے، سورج کی گرمی اللہ کے نبی کے اوپر پڑ رہی ہے، اس لیے کیا کہ آپ اٹھ کر چادر جو ہے اللہ کے نبی کے اوپر پکڑے، یعنی سائے کے لیے، تاکہ جو ہے گرمی نہ لگے، گرمی جو ہے آپ کے اوپر نہ پڑے۔ تو جب لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ نبی ہے تو یہ کنفیوز کیوں ہے؟ کنفیوز اس لیے ہوئے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈریس ہے، جتنا لمبا کرتا نبی کا ہے اتنا ہی لمبا کرتا حضرت ابوبکر کا ہے، جیسی پگڑی نبی کا ہے ویسی ہی پگڑی حضرت ابوبکر کا ہے، جیسے شکل، جیسی جتنی داڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اتنی ہی لمبی داڑھی ابوبکر کا ہے۔ تو سیم کاپی، ٹو کاپی کرنا، تو نبی کا ٹو کاپی کرنے والا یہ جو ہے صدیق کہلاتا ہے۔ تو حضرت مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درجہ حاصل ہے، اور عورتوں میں یہ لقب جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہے، یعنی صدیق کا لقب یہ ایک پوسٹ ہوتا ہے، صدیق یہ ایک پوسٹ ہے جو کچھ ہی لوگوں کو ملتا ہے۔ تو ایسے لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میں نے سارے لوگوں کا حق ادا کر دیا، میں نے سارے لوگوں کا حق ادا کر دیا، لیکن میں ابوبکر کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ خود ابوبکر کا حق ادا کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا درجہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملا ہے وہ صدیق، یہ پوسٹ ان کو اللہ نے دیا تھا، یہ درجہ ان کو حاصل تھا۔ تو گویا کہ یہ دعا کر رہا ہے کہ آدمی، اے اللہ مجھے صدیق لوگوں کے راستے پر چلا دے، سچوں کے راستے پر چلا دے، اچھے لوگوں کے راستے پر مجھے چلا دے، من النبیین والصدیقین والشہداء، اور
شہیدوں کے راستے پر چلا دے۔ شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت میں جو اپنی جان کو نچھاور کر دے، یعنی اپنی جان دے دے، تو اس کو بولتے ہیں شہید۔ تو یہ سلسلہ ابھی بھی ہے، یہ بھی سلسلہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت میں جان لٹانا، اپنا جان دے دینا، یہ شہید کہلاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ایک درجہ ہے۔ تو شہیدوں کے راستے پر مجھے یعنی ایسے لوگوں کے راستے پر مجھے چلا دے، اللہ کے راستے میں جان دینے والا، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرنے والا بنا دے، یعنی ان لوگوں کے راستے پر مجھے بھی چلا دے۔ ایک اور آخری درجہ ہے من الصالحین، اور صالحین نیک لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ یہ 4 کیٹیگریز ہے جن کے اوپر اللہ کے انعامات ہوئے۔ تو بندہ گویا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن کے اوپر آپ نے انعام کیا ہے۔ تو یہ ان 4 لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کے انعامات نازل ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ ان 4 لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا دے، بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اور کسی اور کے راستے پر نہ چلا دے، کسی اور کے راستے پر۔ تو یہ 4 لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنے والا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل کرتا ہے، آخرت میں بھی وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ ان کے علاوہ آپ جتنے لوگوں کے راستے پر بھی چلیں گے تو نہ وہ سے دنیا میں سرخروئی حاصل ہوگی، نہ آخرت میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی بھی جو ہے اس کا مصیبت میں رہے گا، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ بھی ناکام ہوگی۔ کل سے فجر